سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب سے گزارش ہے یہ آپ عقیدہ نظریہ رکھ کے پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں، میرے اور آپ کی کریم لجپال آقا مدینے میں بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں۔ اس عقیدے و نظریے کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، سارے احباب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگرچہ آپ بندے تھوڑے ہیں لیکن وہ میرے اور آپ کی کریم محبوب آقا، آپ بے شک تھوڑے ہیں لیکن وہ تھوڑوں کو نہیں دیکھتے، وہ دلوں کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ آپ تھوڑے ہیں، ایک بار آپ محبت سے پڑھیں گے، میں درود شریف کے حوالہ سے ایک بات بیان کروں گا لیکن آپ درود شریف بلند آواز سے پڑھیں گے پھر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا۔ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین ذوی الاحتشام، درود شریف کی ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، لکھنے والے کا نام ہے محمد بن سلیمان الجزولی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، انہوں نے ابتدا درود شریف پہ کی، انتہا آخر پہ درود شریف پہ کی، وسط میں درمیان میں درود شریف لکھا۔ تو کسی نے پوچھا محمد بن سلیمان تو نے ساری کتاب درود شریف پہ لکھ دی ہے، لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سلیمان الجزولی کہتے ہیں کہ میں ایک دن جنگل میں سفر کر رہا تھا اور راستے میں جب نماز کا وقت ہوا، عصر یا مغرب کی نماز کا وقت تھا اور میں وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے پانی نہیں مل رہا تھا۔ میں تلاش کرتے کرتے ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا اس کنویں میں پانی تھا لیکن نکالنے کے لیے ڈھول اور رسی موجود نہیں تھی۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ پانی نکالنے کے لیے کنویں میں پانی تھا لیکن نکالنے کے لیے ڈھول اور رسی موجود نہیں تھی۔ میں اس کشمکش میں تھا تو میں کس طرح وضو کر کے نماز پڑھوں؟ قریب ایک کچی جھونپڑی تھی جس کی چھت پہ ایک 7
سال کی عمر کی لڑکی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگی اے چچا جان آپ پریشان کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ آگے سے محمد بن سلیمان جزولی کہنے لگے اے میری بچی میں نے وضو کرنا ہے اور مجھے پانی نہیں مل رہا۔ پھر وہ بچی بول کے کہنے لگی اے چچا جان ہم نے آپ کی ولایت کے تذکرے بستیوں میں سنے، ہم نے آپ کی ولایت کے تذکرے مصر کے بازار میں سنے، کیا آپ اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ پھر وہ سلیمان الجزولی بول کے کہنے لگے اے میری بچی میں یہ کہہ رہا ہوں کنویں میں پانی موجود ہے لیکن نکالنے کے لیے ڈھول اور رسی موجود نہیں ہے۔ سلیمان الجزولی کہنے لگے، پھر وہ بچی بول کے کہنے لگی اے بچی، وہ بچی بول کے کہنے لگی چچا جان آپ ٹھہریے۔ سلیمان الجزولی کہتے ہیں کہ میں نیچے کھڑا رہا، وہ بچی چھت سے نیچے نہیں آئی، اس نے اپنا چہرہ ابھی وہ نیچے کنویں کی طرف کیا، لہاب دہن تھوک مبارک کنویں میں سارا نہ گرا کہ کنویں سے پانی باہر نکل آیا، کنویں سے پانی باہر نکل آیا۔ سلیمان الجزولی کہتے ہیں مجھے وضو کرنا بھول گیا، میں نے بچی سے کہا اے بچی یہ جو تجھے مقام و مرتبہ ملا یہ کیسے ملا؟ پھر وہ بچی بول کے کہنے لگی، بچی نے کہا اے چچا جان آپ کو نہیں پتا یہ مقام و مرتبے کیسے ملتے ہیں؟ وہ پھر چچا جان سلیمان الجزولی کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے یہ مقام و مرتبے کیسے ملتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میں سننا چاہتا ہوں۔ اے بچی تو اپنی زبان سے بولے تو مجھے پتا چلے یہ مقام و مرتبے کیسے ملتے ہیں۔ وہ بچی بول کے کہنے لگی بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات ہے جس ذات پہ کثرت کے ساتھ روشی پڑھو تو یہ مقام و مرتبے ملتے ہیں، یہ مقام و مرتبے ملتے ہیں۔ پھر جب وہ وضو کرنے لگے نا، پھر وہ بچی بول کے کہنے لگی چاچا جان جانتے ہو وہ کون ذات ہے؟ سلیمان الجزولی کہنے لگے بچی جانتا تو میں ہوں، لگتا ہے پہچانتی تو ہے۔ پھر وہ بچی بول کے کہنے لگی چاچا جان وہ کریم ذات ہیں، بندہ جنگل کی طرف جا رہا ہو، وحشی درندوں کا خطرہ ہو، جب بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو وحشی درندے جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں، وحشی درندے جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ آپ کثرت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیونکہ ہم مقامی لوگ ہیں نا، پھر جب مہمان جو ہماری اس بزم کے مہمان ہوں گے نا، مہمان خصوصی، ویسے تو آپ سارے محفل میں آنے والا بندہ، ہر بندہ مہمان خصوصی ہی ہوگا، لیکن جن کو ہم نے بلایا ہوا ہے نعت خوانی کے لیے، خطابات کے لیے، وہ پھر آئیں گے تو ہم پھر بعد میں ٹائم نہیں لیں گے، اس لیے آپ تھوڑا سا وقت میں لے لوں گا، بعد میں پھر حافظ انصر صاحب اس محفل کو آگے چلائیں گے۔ سامعین ذویل احتشام، ملا علی قاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ ایک کبوتر تھا نا، کبوتر نہیں، وہ جو چھوٹی سی کیڑی ہوتی ہے، کیڑی، اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں اس کیڑی کی یہ خواہش ہوئی کہ میں بیت اللہ میں جاؤں، کعبۃ اللہ میں جاؤں، لیکن وہ جا نہیں سکتی تھی، وہ پریشان تھی۔ تو ملا علی قاری لکھتے ہیں ایک بندے نے کہا کہ جمعے کے روز بیت اللہ کے کبوتر آتے ہیں، جب وہ آئیں گے نا، آپ میری بات ذرا توجہ سے سنیں، محفل میں لوگ آتے رہیں گے، اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا تو جو بندہ سامنے موجود
جو بیان کر رہا ہوگا نا، جو اس کا ایک جوش خطابت ہوتا ہے، جو نعت خواں کا اپنا نعت پڑھنے کا ایک فن ہوتا ہے، وہ پھر اس کا جوش و جذبہ نہیں رہتا۔ اگر آپ پیچھے مڑ مڑ کے بار بار دیکھیں گے، اپنی گپ شپ میں لگائیں گے۔ ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، جو محفل میں بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے، نعت خواں نعت خوانی کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا بھوکا نہیں ہوتا، اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی۔ اگر اس کو لالچ ہوتی ہے تو وہ آپ کی داد ہوتی ہے۔ وہ داد آپ نے کون سی دینی ہے؟ وہ آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے نا، جو بندہ بیان نعت خوانی کر رہا ہوتا ہے نا، پھر اس کا جوش جذبہ مزید بڑھ جائے گا۔ وہ سوچے گا میری بات یہ سمجھ رہے ہیں، میری بات یہ فالو کر رہے ہیں۔ وہ کیڑی جب جمعے کے روز بیت اللہ کے کبوتر آئے نا، تو ایک بندے نے کہا یہ ہیں بیت اللہ کے کبوتر، تو اس طرح کر ان کبوتروں میں سے ایک کبوتر کا پاؤں مضبوطی سے پکڑ لے، یہ تجھے بیت اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ تجھے بیت اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ہاں جب اس کیڑی نے ایک کبوتر کا پاؤں مضبوطی سے پکڑا، جب پکڑا نا تو اس نے کہا اگر تو نے راستے میں کوئی چالاکی کی تو نہ تو آگے جائے گی نہ پیچھے آئے گی، تو جہاں پہنچے گی وہیں پہ رک جائے گی، تو نے کوئی چالاکی نہیں دکھانی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ تڑپ گئے، وہ کہنے لگے اگر ایک کیڑی کبوتر کا پاؤں مضبوطی سے پکڑے تو کبوتر اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے، اگر بندہ مومن اپنے محبوب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے تو بیت اللہ تک نہیں رب تک پہنچ جاتا ہے۔ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کیڑی کبوتر کا پاؤں پکڑ لے تو کبوتر کیڑی کو بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر بندہ مومن اپنے محبوب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے تو بیت اللہ تک نہیں رب تک پہنچ جاتا ہے۔ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے محبوب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا تو بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔